دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پر جو زیادہ تر نیوز ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر۔ اب یہ کیا صورتحال ہے؟ آخر حماس اور اسرائیل کی جنگ کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ کیوں شروع کی گئی؟ حماس نے یہ جنگ شروع کی ہے، اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے جاری رہتے ہیں۔ حماس وہ جماعت ہے جو کہ اسرائیل کے اندر فلسطین لبریشن کے لیے کام کرتی ہے، مطلب یہ سنی جماعت ہے، اس کا اپنا ایک گروپ بھی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو آکوپیشن کی ہوئی ہے فلسطین کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے اس کو ختم کرے اور یہاں پر ان کو آباد ہونے کا حق دیں۔ میں آپ کو یہ ایک میپ دکھاتا ہوں جو 1948 سے لے کر موجودہ صورتحال کو سب سے بہترین طور پر ایکسپلین کرتا ہے۔ آپ اس میپ کو دیکھیں، 1948 کے اندر جب اسرائیل کا ناپاک وجود بنا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں گے اس حصے کے اندر یہ جو حصہ ہے آپ کو یہ حصہ نظر آ رہا ہے فلسطین کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جب اسرائیل نے آکوپیشن شروع کی تو آپ دیکھتے جائیں کہ اتنا سا صرف غازہ کا علاقہ بچا ہوا ہے جہاں پر یہ فلسطینی لوگ رہ رہے ہیں، باقی سارے حصے پر ارد گرد بارڈر موجود ہے، کسی بھی فلسطینی کو اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کے حقوق نہیں ہے، یعنی یہ ایک غلاموں جیسی زندگی اسرائیل نے بنا دی ہے فلسطینیوں کی۔ اچھا، اب غازہ کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ حماس موجود ہے، صرف وہی علاقہ باقی بچ گیا جہاں سے یہ مزاحمت جاری رہتی ہے۔ حماس کے سپورٹ کے لیے اب کھلم کھلا تو نہیں اعلان کیا جا سکتا، لیکن ایران اس کی بہت سپورٹ کرتا ہے، پس پردہ ترکی بھی بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ الزام اکثر لگاتا رہتا ہے ایران پر، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے دشمن ہیں، وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران پس پردہ رہ کر اس کو مسلمان امت کا درد ہے اور وہ پس پردہ رہ کر ہی حماس کو سپورٹ کرتا ہے، ترکی بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس طرح سے بہت سے ملک ہیں جو کہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حملے کی ٹائمنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک یہ نیوز دکھاتا ہوں جس کو عالمی میڈیا نے بھی کور کیا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ نیوز کور ہو رہی ہے کہ سعودیہ نے باقاعدہ طور پر ڈیمانڈ کی ہے کہ سعودیہ کو یہ خطرہ ہے کہ ایران کسی بھی وقت ہمارے ملک پہ حملہ کر سکتا ہے، ہماری فوج اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ تو اب سعودیہ نے کیا سوچا ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ ڈیل فائنل کریں اور اس ڈیل کا مطلب یہ ہو کہ امریکہ ہمیں ہر طرح کے حملے سے بچائے گا، ہر طرح سے بچاؤ کے لیے ڈیفنس فراہم کرے، تو ہم اسرائیل کے مدعے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں یہ نیوز کور ہو رہی ہے، اور یہ ڈیل کچھ دنوں تک فائنل ہونے جا رہی تھی۔ اس ڈیل کے فائنل ہونے سے کچھ دن پہلے حماس نے یہ حملہ کیا۔ دیکھیں، حماس نے پہلے بھی اسرائیل پہ حملے کیے ہیں، اور اسرائیل تو ڈیلی بیسس پہ آئے دن ہی غزہ کی پٹی پہ حملے کرتا رہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 5000 راکٹ اچانک سے حماس کی جانب سے اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5000 راکٹ ایک غازہ کے اندر، جہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر یہ جماعت اٹیک کر رہی ہے، وہ اسرائیل جس کو امریکہ کی فل سپورٹ ہے اس کو، اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک بھی جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اب حماس کے پاس اندازہ لگائیں کہ یہ 5000 راکٹ آئے کیسے۔ ہمارے مسلمان ممالک ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ درد رکھتے ہیں کہ ہمارے فلسطینیوں کا جن کے گھروں پر، جائیدادوں پر ان ناپاک اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب ہوا یہ کہ 5000 راکٹ اکٹھے اسرائیل پر فائر کیے گئے، اور اطلاعات کے مطابق 5000 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں، اور 313 فلسطینی جو کہ اسرائیل نے جب کاؤنٹر اٹیک کیا، دوبارہ غازہ پر حملہ کیا تو اس میں 313 فلسطینی بھی مارے گئے ہیں۔ اچھا، آپ پہلے بھی سنتے ہوں گے کہ حماس کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ فائرنگ کی گئی ہے یا راکٹ لانچ کیے گئے ہیں، لیکن اسرائیل کو ان حملوں سے کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں تھا۔ مطلب اسرائیل کے کسی بھی شہر پر حملہ ہوتا تھا تو وہ راکٹ ہوا کے اندر ہی پھٹ جاتے تھے، اور اس کی ریزن تھی یہ آئرن ڈوم۔ اب یہ آئرن ڈوم کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی میں وضاحت کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہ گنبد کی طرح کا ایک سیفٹی سٹرکچر ہوتا ہے، یہ پورے اسرائیل کے اوپر گنبد بنا لیتا ہے۔ کوئی بھی راکٹ اس آئرن ڈوم کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے تو نیچے موجود راکٹ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور فائر کر دیتے ہیں، مطلب نیچے سے ایک راکٹ نکلتا ہے اور وہ اس راکٹ سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے پورا شہر بچ جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جب 5000 راکٹ اکٹھے فائر کیے گئے تو آئرن ڈوم کا سسٹم فیل ہو گیا۔ اب آخرکار آئرن ڈوم کتنے راکٹ فائر کر سکتا ہے، کتنے راکٹس کو اسرائیل پر گرنے سے بچا سکتا ہے؟ 5000 راکٹ کو روکنا ناممکن تھا۔ تو پھر ہوا یہ کہ زیادہ تر راکٹ شہر میں گرے اور بہت زیادہ تباہی مچائی، اور یہ آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ جب ایک راکٹ بھی آئرن ڈوم سے نکلتا ہے تو یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے، ایک راکٹ کی قیمت تقریباً کروڑوں روپے میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے جب یوکرین کے اندر جنگ شروع ہوئی تھی تو پوری دنیا رونے بیٹھ گئی تھی کہ دیکھو یوکرین کے اوپر رشیا ظلم کر رہا ہے، رشیا نے یوکرین پہ جنگ مسلط کر دی ہے۔ پوری دنیا کی میڈیا نے بڑا کہا کہ رشیا جو ہے وہ بہت ظلم کر رہا ہے، یوکرین اور یوکرین کے لوگ بیچارے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو پھر انٹرنیشنل میڈیا کو یہاں پہ کیا موت پڑتی ہے؟ فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ وہ اپنے سروائیول کی جنگ نہیں لڑ رہے؟ اب انٹرنیشنل میڈیا کیوں نہیں؟ اب جو اصل بات یہ ہے کہ حماس بھی جانتا ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت نہیں سکتا،
میری بات کو ذرا یہ اب غور سے سنیے گا کہ حماس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ اٹیک کرنا ہے، بدلے میں اسرائیل نے بھی اٹیک کرنا ہے اور اس غازہ کی پٹی کو تباہ کر دینا ہے۔ ہمارا بھی سروائیول خطرے میں ہے، دیکھیں دونوں اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا، غازہ چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے، پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، صرف غازہ کی پٹی ہی رہ چکی ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ حماس نے یہ حملہ کیوں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ سعودیہ کی قربتیں امریکہ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور یہ معاہدہ بھی ہونے جا رہا تھا جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے۔ حماس کو پتہ تھا کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو فلسطین ایشو تو ویسے ہی پیچھے ہٹ جائے گا، سعودیہ کی سپورٹ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر کون امت مسلمہ کے اندر سے اٹھ کر مسلمان امت کو اکٹھا کرے گا اور فلسطینیوں کے حق میں بولے گا۔ پورے فلسطین پر تو پہلے اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اور غازہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اسرائیل نے کچھ ٹائم کے بعد غازہ کو بھی ویسے ہی ہتھیار لینا تھا، تو حماس نے سوچا کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ بچنا تو میں نے ویسے بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ جاتے جاتے مسلمان امت جو سو رہی ہے اس کو جگاتی ہی چلے۔ اور وہ سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے بے حس قسم کے حکمران بیٹھے ہیں جو اوپر سے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی ہپوکریٹ ہیں، یعنی اندر سے منافق ہیں۔ تو اس اٹیک کے بعد ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی، پوری دنیا ان کی طرف دیکھے گی کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، تمہارے مسلمان بھائیوں پہ حملہ ہوا ہے، کوئی تو جواب دو۔ تم وہاں اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہو اور ادھر اسرائیل تمہارے فلسطینی بھائیوں کو کچل رہا ہے، یہ چیز ایکسپوز ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہر بندہ، ہر ملک کھل کر سامنے آئے گا، اور یہ چیز حماس نے پوری دنیا کے سامنے لائی ہے، کیونکہ یہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پہ راکٹ فائر کر دیے گئے ہیں۔ آگے آنے والے وقت میں اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے اس ساری سچویشن کو ایک مختصراً آپ کو بیان کرنے کی کوشش، اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور جاننے کو ملا ہوگا۔ خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔